الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، اساتین علم و فضل اور میرے سامنے موجود طلبہ عزیز، علاقے کے ذمہ داران، بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، جمعہ بعد سے ہمارا یہ اجلاس کا آغاز ہوا، تب سے آپ لوگ اللہ اس کے رسول کی محبت، دین اور شریعت سے تعلق اور ادارے سے آپ کے قلبی لگاؤ کی وجہ سے آپ مسلسل جلسہ گاہ میں بیٹھ کر حضرات علماء کرام، بزرگان دین کے خطابات سماعت کر رہے ہیں. اب مزید آپ کے صبر کا مجھے امتحان نہیں لینا ہے.
عزیزم محترم حضرت مولانا مفتی افضل صاحب نے حالات حاضرہ پر بڑی ہی مدلل محقق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے روشنی میں آپ حضرات کے سامنے خطاب کیا. عمل کے لیے اور موجودہ حالات میں رہبری اور رہنمائی کے لیے وہ خطاب انتہائی جامع، مانع اور نافع ہے. اللہ پاک انہیں مزید علمی ترقیات سے مالا مال کرے. طبیعت خوش ہوئی. جس ادارے کے اجلاس میں میں آج موجود ہوں اس کے بانی عزیزم مولانا الیاس صاحب ایک لمبے عرصے سے ان کی جانب سے یہ تقاضا رہا کہ ہم کسی وقت آپ کے اس علاقے میں آئیں اور ان کی دینی خدمات، ان کی مصروفیات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں. لیکن یہ خدائی نظام ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین ہوتا ہے. تقریباً 48 سال پہلے کی بات ہے، یہ 38 سال پہلے کی بات ہے. 38 ایئر 38 سال پہلے کی بات ہے جب جامعہ میں ہمارا تقرر ہوا. 89 کی بات میں کر رہا ہوں. تو اس وقت یہ جامعہ میں داخل ہوئے تو ہمارے رئیس محترم حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم، اللہ پاک حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، نے مجھے حکم دیا کہ یہ طالب علم محمد الیاس، انہیں آپ بنیادی کتابیں درجہ ششم کی پڑھا دیجئے تاکہ یہ جلد فارغ ہوں. جیسے شادی شدہ تھیں. اب یہ بھی عجیب مسئلہ کہ پڑھنے والا شادی شدہ تھا اور پڑھانے والا غیر شادی شدہ، اور پڑھانا تھا کتاب النکاح. تو میں نے کہا میرے بھائی، جو مسائل تم کو پڑھانے ہیں اس پر تو تم عمل کر لو گے، تم نکاح کر چکے اور میرا نکاح ہوا نہیں، لیکن چونکہ حضرت کا حکم ہے تو ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ان کا اور ہمارا استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ قائم ہوا. اور اس کے بعد پھر یہ یہاں آئے اور اپنی دینی خدمات میں مصروف رہے. اور ایک لمبا عرصہ، 38 سال کم نہیں ہوتے میرے بھائیوں. اس وقت میرے چہرے پر بھی ایک بال بھی نہیں تھا. 18 سال کی میری عمر تھی جب میں پڑھانے بیٹھ گیا تھا. لیکن میں نے کہا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ان کی طرف سے یہ تقاضا رہا کہ حضرت آپ تشریف لائیے، لیکن میری اپنی کچھ وہاں کی مصروفیات ایسی ہیں کہ نکلنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس مرتبہ آپ لوگوں کا دیدار اور اس بستی میں آمد اور اس علاقے کے علماء سے ملاقات اور زیارت، یہ اللہ پاک نے میرے لیے مقدر کر رکھی تھی. اس واسطے میں نے حامی بھر لی اور اللہ پاک نے خیر و عافیت کے ساتھ یہاں تک کے پہنچا دیا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس پورے علاقے کے مسلمانوں پر رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرمائے اور پورے علاقے کے مسلمانوں کے نسل کو اللہ پاک نسلاً بعد نسلن قیامت تک اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. اللہ پورے علاقے کے مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائے.
بہرحال یہ کچھ باتیں تھی جو تمہیدی تھی۔ میرے بھائیوں، کوئی لمبا اور خطاب مجھے کرنا نہیں ہے۔ اصل میں ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہیں۔ بئی معنی کہ روئے زمین پر اگر کوئی دین صحیح ہے، قابل اتباع ہے، اور اس کی اتباع پر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات ملنی ہے، تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ ہمارے یہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ جو شخص بھی اسلام کے مطابق زندگی گزار کر آئے گا وہ فائز ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ اور جس نے دین و شریعت کو، دین اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزاری، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ترکتکم علی البیضاء، لوگوں میں نے تم کو ایک ایسی شریعت پر، ایک ایسے دین پر چھوڑا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں کسی کو بھی دوام، ہمیشگی، خلد ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ پاک نے اعلان کر دیا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اس دنیا میں ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا۔ ہم اور آپ بھی، یہ جو بیٹھے ہیں، ہم اور آپ بھی آج بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عمر برف کی طرح پگھل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ ہماری سانسیں تک، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے یہاں معدود ہے، شمار کی ہوئی ہے، مقرر ہے۔ ایک سانس بھی اگر ہماری اس دنیا میں باقی ہے تو ہم جائیں گے نہیں، اور سانسیں اگر ہماری ختم ہو چکی ہیں تو ایک سانس بھی ہم ایکسٹرا لے نہیں سکتے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، یہ خدائی نظام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ترکتکم، میں نے تم کو چھوڑا ایک ایسی شریعت پر کہ اس شریعت کا ہر حکم بالکل واضح ہے، صاف ہے، کھلا ہوا ہے، ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک، اس دین اور شریعت سے وہی شخص انحراف کرے گا، وہی شخص روگردانی کرے گا، وہی شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، ہلاکت جس کا مقدر بن چکی ہے۔ تو حالات میرے بھائیوں چاہیں جیسے حالات تو آتے ہیں جاتے ہیں، ہر قوم حالات سے گزری ہے، گزر رہی ہے، گزرے گی۔ احسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم، تو غرض یہ کہ ایمان جو شخص بھی رکھ رہا ہے اس کو حالات سے تو خیر گزرنا ہے، یہ تاریخ نہیں ہے۔ حق و باطل کی کشمکش ہمیشہ رہی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ خدا کا نظام ہے کہ اہل حق ہی غالب ہوتے ہیں،
اہل حق غالب ہوتے ہیں. یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی انسان مغلوب ہوتا ہے، کبھی انسان نیچے نظر آتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ الحق یعلو ولا یعلی علیہ. حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، باطل اس پر غالب نہیں آ سکتا ہے. وقتی طور سے، ظاہری طور سے کبھی ایسا ہوتا ہے، نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے. ایک صاحب غالب سے ملنے کے لیے گئے. غالب شاعر تھے، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، شاعر غالب. دہلی کے اندر رہتے تھے، غالب اکیڈمی بھی ہے دہلی میں. تو ان سے ملاقات کے لیے ایک صاحب گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ غالب کا اپنے پڑوسی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا. پڑوسی نے غالب کو پٹخ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا. اب لوگ جمع ہو گئے. آج بھی ہوتا ہے کہ کہیں اگر جھگڑا ہوتا ہے تو 10-5 لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں. اب یہ جو شخص ان سے ملنے گئے تھے غالب سے، انہیں غالب کا ایڈریس، غالب کا پتہ نہیں تھا، غالب کا پتہ نہیں تھا. وہ پوچھتے پوچھتے وہاں تک پہنچے جہاں کچھ لوگ جمع تھے اور پوچھنے لگے بھائی غالب کہاں رہتے ہیں، غالب کہاں رہتے ہیں. اب غالب تو اس حال میں پڑے ہوئے تھے کہ وہ تو نیچے اور پڑوسی ان کے سینے پر. تو غالب نیچے سے ہی کہہ رہے ہیں زور سے، بھائی غالب میں ہی ہوں. زمین پر پڑے ہوئے ہیں، پڑوسی سینے پر بیٹھا ہوا ہے اور غالب نیچے سے کہہ رہے بھائی غالب میں ہی ہوں. یہ الگ بات ہے کہ فی الحال مغلوب ہوں. یہ الگ بات ہے کہ فی الحال مغلوب ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ غالب غالب رہتا ہے، بھلے وہ نیچے دکھائی دے رہا ہو، نیچے رہ رہا ہو، لیکن غالب غالب رہتا ہے. اللہ نے حق کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے اور حق کو ایسا بنایا ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے. اہل حق کو ہی جو ہو تو غلبہ ملتا ہے. تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کہتے ہیں شریعت اسلامیہ کے ماننے والوں کو، شریعت اسلامیہ کے ماننے والوں کو. مجھے یہ بتائیے کہ شریعت کا مقصود کیا ہے؟ ایک سوال ہے، شریعت کا مقصود کیا ہے؟ شریعت کا مقصود حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ شریعت کا مقصود یہ ہے کہ مخلوق خالق کا حق ادا کرے. مخلوق خالق کا حق ادا کرے. اچھا، اور خالق پر مخلوق کا کیا حق ہے؟ اب ظاہر بات ہے وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے، اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پاک نے خود اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اگر مخلوق میرا حق ادا کرتی ہے اللہ اعذبہم، میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. تو بندوں پر اللہ کا حق ہے، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں ہے نام و نشا، آسان نہیں ہے مٹانا نام و نشا ہمارا. جس قلب میں، جس سینے میں توحید کی امانتیں ہوتی ہیں، جو قوم موحد ہوتی ہے، شرک سے دوری بنائے رکھتی ہے، وہ قوم کو مٹانا، اس قوم کو مٹانا آسان نہیں. فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے،
وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کو روشن کرنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور جو لوگ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، شریعت کے مطابق اپنی لائف کو گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ان کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ نے کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا۔ قرآن کریم کیا ہے؟ شریعت۔ احادیث رسول کیا ہے؟ شریعت ہے۔ یہ خدائی شریعت ہے، اور خدائی شریعت کے متعلق یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے کہ ہم نے اس شریعت اسلامیہ کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور صرف شریعت کی حفاظت نہیں، جو لوگ اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ ہاں، حدیث پاک میں ہے، احفظ اللہ یحفظک، کہ تم خدائی احکام کی حفاظت کرو، تم خدائی شریعت کے مطابق زندگی گزارو، اللہ پاک تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں، ہم اگر چاہتے ہیں ہماری حفاظت ہو، ہمارے مدارس ہیں، ہماری خانقاہیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہماری نسلیں ہیں، یہ محفوظ اگر ہم چاہتے ہیں کہ محفوظ ہو، اس کا واحد حل یہی ہے کہ پوری طرح سے شریعت کو ہم اپنے اوپر نافذ کریں۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ ہاں، آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان ہم ہیں، لیکن دین سے دوری، دین سے بیزاری اس قدر ہے کہ ہم پتہ نہیں لگا سکتے، معلوم نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے سامنے جو شخص ہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ تو ہمارے اوپر جو حالات ہیں میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان نہیں ہیں۔ یہ ہے وجہ، مسلمانوں کی تنزلی کا سبب ہے، مسلمانوں کے پستی کا سبب، مسلمانوں کے زوال کا سبب یہ ہے کہ مسلمان نے اپنے دین و شریعت کو چھوڑ دیا۔ تو ضرورت ہے اثر نو دین اسلام کی طرف لوٹنے کی اور دین اسلام پر عمل کرنے کی، اور شریعت کے جو احکام ہیں، میں بہت مختصر میں چل رہا ہوں کہ شریعت کے جو احکام ہیں میرے بھائیوں، تو ایک شریعت کا طالب علم ہونے کے ناطے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو 5 قسموں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پوری شریعت بعض احکام شریعت کے عقائد سے متعلق ہیں، بعض احکام شریعت کے عبادات سے متعلق ہیں، بعض احکام شریعت کے معاملات سے متعلق ہیں، بعض احکام شریعت کے معاشرت سے متعلق ہیں، بعض احکام شریعت کے اخلاق سے متعلق ہیں۔ تو گویا شریعت کے احکام کی 5 قسمیں ہوئی۔ کتنی؟ 5۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، پکے موحد، شرک ذرا بھی ہمارے کسی نہ فعل میں ہونا چاہیے، نہ قول میں ہونا چاہیے، نہ عمل میں ہونا چاہیے، نہ قلب کے اندر شرک کی کوئی جگہ ہونا چاہیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو
اور کسی کو اس کا شریک مت بناؤ۔ سب سے عظیم گناہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جس ذات نے پیدا کیا، جس ذات نے جو تو یہ جسم دیا، یہ عقل دی، یہ ناک، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ روزی، یہ روٹی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب نعمتیں ہیں اس کی۔ تو جس منعم نے ہمیں یہ نعمتیں دی، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، عقل بھی کہتی ہے کہ یہ عظیم جرم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو اور گناہ ہو سکتے ہیں تو جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، ایسا نہیں۔ ہر آدمی کیا بولتا ہے کہ اللہ پاک شرک کے علاوہ سب گناہ معاف کریں گے، وہ آگے کا جملہ چھوڑ دیتا ہے، چوری کرتا ہے، بھائی اس کے علاوہ سب گناہ معاف کر دیں گے۔ اب شرک نہیں کرتا لیکن چوری کرے گا، بدکاری میں مبتلا ہوگا، سود خوری میں مبتلا ہوگا اور دیگر گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا، اور کہے کہ اللہ پاک نے اعلان کیا ہے کہ شرک کو معاف نہیں کریں گے اور دوسرے سب گناہوں کو معاف کریں گے تو معاف ہے۔ نہیں، پوری آیت کو سمجھو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ پاک اپنے ساتھ شرک کرنے کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اس کو اللہ معاف کریں گے، لیکن جن کو چاہیں گے، ہر ایک کو نہیں۔ لِمَن يَشَاءُ، دوسرے گناہ اللہ پاک معاف فرمائیں گے لیکن جن کو چاہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی شرک کو نہ کرے اور باقی سب گناہوں کو کرتا رہے، ایسا نہیں ہے، سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لم یتخذ ولدا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولا صاحبہ، نہ بیوی ہیں نہ بچے ہیں، اور ایسی ہی ذات عبادت کے قابل ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ یہ جو تعبیر ہے بہت لطیف فرق ہے، اس کے اندر سمجھنا چاہیے کہ دیکھو انسان غلط کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے یا تو اوپر کے پریشر کی وجہ سے، یعنی کسی کی حمایت کرنا، کسی کی جانبداری کرنا یا بے انصافی کرنا، عدل کو چھوڑ دینا، انصاف کو چھوڑنا، کب ہوتا ہے یہ؟ یا تو اوپر کے پریشر سے۔ عدالتوں میں جج بولتے ہیں کہ بہت پریشر تھا، اس واسطے جو ہو تو میں نے یہ فیصلہ کیا جو رول کے حساب سے صحیح نہیں تھا، لیکن اوپر کا پریشر تھا اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا۔ تو کبھی تو آدمی غلط فیصلے کرتا ہے اوپر کے پریشر کی وجہ سے، اور کبھی آدمی غلط فیصلے کرتا ہے نیچے والوں کی شفقت کی وجہ سے۔ چونکہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری خالہ ہے، میری ممانی ہے، میرا ماموں ہے، یہ قرابتیں، یہ شفقتیں انسان کو غلط فیصلے پر آمادہ کرتی، جانبداری پر، حمایت پر آمادہ کرتی ہے۔ اور خدا کی ذات ایسی ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ اس کو اوپر سے کوئی پریشر ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یعنی نہ تو اولاد ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی وہاں پر غیر انصافی کی بات ہو، نہ انصافی کی بات ہو۔ تو وحدہ لا شریک لہ، یعنی وہی ذات ایسی ہے جو عبادت کے قابل ہے، جہاں پر ذرہ برابر بے انصافی کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو میرا اور آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں
اللہ ایک، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی چیز۔ اور دوسری بات یہ یقین ہونا چاہیے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے، اس کی چاہت ہے۔ خدا کی مشیت کے بغیر، خدا کی چاہت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ ہاں، وہ اس قدر علیم ہے اور اس قدر قدیر ہے، اس کی مشیت اور اس کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وما تشاءون الا ان يشاء اللہ، تم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ ہماری چاہت نہیں چلتی ہے میرے بھائی، چاہت اللہ رب العزت کی چلتی ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ ہم عقیدۃ الطحاوی پڑھاتے تھے پنجم میں، تو اس کے حاشیے میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عقیدے کے تحت ایک دیہاتی اور ایک عربی کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک بدوی کہتے ہیں دیہاتی کو، وہ اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے، اور جب بکریاں چرتی ہیں، آپ کے یہاں تو بکریاں بھی ہیں، گائے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، آپ مویشی والے لوگ ہیں تو آپ جانتے ہیں جب بکریاں ہرا چارہ چرتی ہیں، ہر چرواہا فارغ بیٹھا رہتا ہے تو جو اس کو اچھے اشعار یاد ہوتے ہیں تو وہ گنگناتا ہے، جو من پسند اشعار اس کے ہوتے ہیں اس کو گنگناتا ہے اور خوش ہوتا ہے اپنے بکریوں کو دیکھ کے کہ بھائی چلو چر رہی ہے۔ تو ایک دیہاتی اپنے بکریوں کو چرا رہا ہے اور وہ جو اشعار پڑھ رہا ہے اس کو ذرا سمجھو، وہ اشعار کیا پڑھتا ہے؟ ما یشاء یکن وَإِن لَّمْ أَشَاء، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، میں چاہوں یا نہ چاہوں۔ اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے ما یشاء یکن وَإِن لَّمْ أَشَاء، وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، میں چاہوں یا نہ چاہوں۔ وَمَا أَشَاءُ لَمْ يَكُنْ إِن لَّمْ يَشَاء، اور میں جو چاہتا ہوں وہ اس وقت تک کے نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نہ چاہے۔ تو ہماری مشیتیں نہیں ہیں، پوری کائنات کے اندر مشیت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس کی چاہت سے ہو رہا ہے، اس کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی۔ اور میرے بھائیوں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہاں عقائد پر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ جو نئی تعلیمی پالیسی رواج دی جا رہی ہے، لائی جا رہی ہے، اس میں ہماری نئی نسل کو توحید سے دور کرنے کی پلاننگ اور منصوبہ بندی ہے۔ آپ سمجھو، ہمارا بچہ اسکول اگر جاتا ہے اور وہاں جو کتاب جو نصاب وہ پڑھ رہا ہے اس کے اندر اس طرح کا اگر سوال کیا جا رہا ہے کہ جہاں آپ ہیں یہاں سے کتنی دوری پر ایسا درخت ہے جس کی پوجا ہوتی ہے، جہاں آپ ہیں یہاں سے کتنی دوری پر ایسی ندی ہے جس کو پوجا جاتا ہے، جس جگہ جس اسکول میں آپ پڑھ رہے ہیں یہاں سے کتنی دوری پر فلاں مندر ہے جس کی جو ہے تو جس میں پوجا ہوتی ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا کبھی آپ مندر گئے، کیا کبھی آپ نے یوگا کیا؟ اب یہ معصوم بچے ہیں لوگوں، یہ معصوم بچے ہیں، انہیں پتا نہیں ہے کہ درخت کو پوجا جاتا ہے،
ندیوں کو پوجا جاتا ہے، مندروں میں جا کر عبادت کی جاتی ہے، لیکن ایک سوال تو اس پڑھنے کے بعد اس کے دل و دماغ میں چلا گیا، اب اس کا ازالہ کرنا ہے۔ تو غرض یہ کہ قومیں اس طرح کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں کہ ہمارے بچوں کو اور ہماری نسلوں کو توحید سے دور کیا جائے اور ان کے ذہنوں میں اسلامی تعلیمات سے متعلق شکوک کو، شبہات کو ڈالا جائے تاکہ وہ اسلام سے اور شریعت سے دور ہو، ان کے عقائد خراب، اور عقیدہ خراب ہو گیا تو بنیاد خراب ہو گئی، اور بنیاد خراب ہو گئی تو اس کے اوپر آپ چاہے جتنی اچھی عمارت قائم کیجئے، اس عمارت کا انجام اور حشر برباد اور تباہ ہونا۔ عقیدے مضبوط ہونا چاہیے، یہ یقین ہو کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ، جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو ہوگا وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور حالات جیسے ہوں۔ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ لوگ اگر آپ کو کہے کہ پوری قوم آپ کے خلاف جمع ہے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، آپ کہیے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے خدا کی مشیت نہ ہو۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث، لو ان الامت اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء ما كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك۔ پوری قوم اگر اس بات پر مجتمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے، ایک جٹ ہو جائے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کی مشیت نہ ہو، آپ کی قسمت میں وہ نقصان نہ ہو، تو وہ نقصان آپ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور پوری دنیا مل کر اگر آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہے اور اللہ کی مشیت نہ ہو کہ وہ نفع آپ کو پہنچائے، تو نہیں پہنچ سکتا۔ تو نافع اور دار، نفع پہنچانے والی اور نقصان پہنچانے والی ذات لوگوں صرف اور صرف اللہ کے ساتھ۔ يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء۔ اگر اللہ پاک آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو اس کے اس ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ پاک اگر آپ کے ساتھ کوئی غیر خیر کا ارادہ کرے، وَإِن يَمْسَسْكَ بِضُرٍّ، کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ تو میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ نافع یعنی نفع پہنچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی، نقصان پہنچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر لوگوں، بہت اختصار کے ساتھ میں چڑھ رہا ہوں، عبادتیں ہیں، عبادتیں دوسرے نمبر پر۔ اور ایک بات عبادتوں کے سلسلے میں یہ یاد رکھو کہ کوئی بھی عبادت اللہ کے یہاں اسی وقت قابل قبول ہوتی ہے جبکہ اس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں۔ کتنی؟ دو۔ ایک تو یہ کہ وہ عبادت سنت کے موافق ہو، اور دوسرے یہ کہ یہ عبادت کرنے والا انسان اپنی اس عبادت میں مخلص ہو۔ عبادت کا موافق سنت ہونا
اور عبادت کرنے والے انسان کا اپنی اس عبادت میں مخلص ہونا. ان دو شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی فوت ہو گئی، ایک شرط بھی مفقود ہو گئی، عمل تو بہت اخلاص کے ساتھ کیا، اخلاص میں ڈوب کر کیا، لیکن سنت کے موافق نہیں ہے، لم يقبل، یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. سنت کے موافق کیا لیکن اخلاص نہیں ہے، دکھاوے کے لیے کیا ہے، ریا اور شہرت کے لیے کیا ہے، لم يقبل، تب بھی قابل قبول نہیں ہے. تو عبادتوں کے قابل قبول ہونے کے لیے یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے کہ ہمارا ہر عمل سنت کے موافق ہو اور ہم اپنے اعمال میں مخلص ہوں. تو عبادتوں کا خاص اہتمام ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اور نمازیں تو خیر پڑھتے ہیں لیکن فجر میں لوگ چندے کے لیے آتے ہیں مسجدوں کے. میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کیا مسجد چھوٹی ہے؟ کہ حضرت روزانہ کی 5 وقت نمازیں تو کافی ہو جاتی ہے، پھر کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ بولے جمعہ کے دن جگہ نہیں پڑتی اور باقی 5 نمازوں میں بولے خالی رہتی ہے. جس دن ہماری مسجدوں کا حال سب نمازوں میں، جس دن ہماری مسجدوں کا حال سب نمازوں میں جمعہ کے دن کی طرح ہوگا، اس دن خدا کی مدد، اس کی نصرت انا 100% یقینی ہے. آباد نہیں ہے مسجدیں، نہیں ہے آباد، اور آباد اگر ہے بھی تو ہم عبادت اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ استہزار نہیں. ہم شریک ہوتے ہیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سی رکعت چڑھ رہی ہے. اب امام نے سلام پھیر دیا، اب نئی ذہن میں کہ مجھے 2 رکعت ملی کہ 3 رکعت ملی، تو بازو والوں کو دیکھتا، اگر وہ اٹھ گیا تو سمجھ جاؤ کہ اپنی بھی چھٹی ہوئی ہے، اور اگر وہ بیٹھا رہا تو پھر یہ بھی بیٹھتا، جبکہ وہ تو اس لیے بیٹھا کہ اس کو پوری ملی ہے. آپ رکوع کے بعد آئے، وہ اس کو رکوع مل گیا تھا، اس واسطے اس کو رکعت مل گئی. من ادرک رکوع فقط ادرک رکع، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا. یہ حال ہے ہمارا، اور یہ تو پیشن گوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سیأتی علی الناس زمان لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. ایک زمانہ آئے گا لا يبقى من القرآن الا رسمه، کہ قرآن کریم کا صرف رسم الخط باقی رہے گا، یعنی قرآنی احکام مسلمانوں کی زندگیوں سے نکل جائیں گے. مسلمان عامل باحکام القرآن نہیں ہوگا، قرآن کریم کے احکام پر وہ عمل نہیں کرے گا. قرآن رہے گا تاکچوں میں، رہے گا جزدان میں، رہے گا کپاٹ میں، رہے گا تبرک کے خاطر، رہے گا مرنے والے کی روح نکلنے کے لیے، سورہ یاسین پڑھنے کے لیے. ہاں، لیکن احکام کے اعتبار سے قرآن کریم ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہوگا. لا يبقى من القرآن الا رسول ولا يبقى من الاسلام الا اسمه، اور اسلام صرف نومینل باقی رہے گا. نام عبد الجبار، عبد الغفار، عبد القادر، عبد الرحیم، عبد الرحمن، لیکن دین اور شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہوا. مساجدہم عامرہ، مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوگی. وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى، لیکن خشوع اور خضوع سے خالی ہوگی.
دل میں خوشی نہیں ہوگا. آدمی آئے گا, آیا وضو کیا, نماز پڑھا, اس کو کچھ خدا کا خوف کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, حاکم مطلق کے سامنے کھڑا ہوں, اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑا ہوں, یہ سب کچھ نہیں, بس جیسے تیسے پڑھ لی. اگر عبادتیں عبادت کے طور پر ہوتی, اور عبادت کے طور پر کب ہوگی, ابھی میں نے آپ کو بتایا 2 شرطیں ہونی چاہیے. اگر عبادتیں عبادتوں کے طور پر ہوتی تو اس کے جو بینیفٹس ہیں, اس کے جو نتائج ہیں, اس کے جو ثمرات ہیں مرتب ہوتے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی, لیکن نہیں ہو رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہاں سے پانی چھوڑ رہے ہیں, لیکن پانی جو ہوتا ہمارے کھیت میں نہیں پہنچ رہا ہے, کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے. یہ ہونا چاہیے. تو عبادتوں میں استحضار ہو, عبادتوں کا پورا خیال ہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں, ایسے ایک اجلاس کے اندر میں بیٹھا تھا, ایک صاحب نے پرچی لکھی کہ حضرت دعا فرما دیجئے, کوئی بھی کاروبار شروع کرتا ہوں تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے, نقصان ہی ہوتا ہے. تو میں نے اس کا جواب تو نہیں دیا, لیکن بیان کے درمیان ہی یہ کہا کہ میرے بھائی جس نے بھی یہ سوال بھیجا ہے, فجر کی نماز کا اہتمام کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر بالجماعہ فهو فی ذمۃ اللہ. جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہو گیا. اب پورے دن وہ خدا کے ذمے میں ہے, اس کی ضمانت میں ہے, اس کی گارنٹی میں ہے. اب اس کو نقصان نہیں ہوگا تجارت کے اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, عزت کے اعتبار سے, حادثات سے وہ محفوظ ہوگا. اب ہم 10 بجے اٹھ رہے ہیں, فجر کی نماز نہیں پڑھی, فریش ہوئے. بولے کیا ہوئے؟ بولے فریش. اب بغیر نماز کے آدمی کیسے فریش ہوتا ہے؟ نماز ہی نہیں پڑھا, اب گلے پر جا کر بیٹھ گئے. اب نقصان ہو رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. ایسا نہیں, ہم مسلمان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے اٹھنے والوں کے لیے برکت کی دعا کی, اللہم بارک لی امتی فی بکوری. اے اللہ, جو لوگ میرے امت کے, جو لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں ان کے لیے برکت عطا فرما. نبی نے برکت کی دعا کی ہے ان لوگوں کے لیے جو صبح سویرے اٹھتے ہیں. میری اور آپ کی دعا تو مردود ہو سکتی ہے, مقبول نہیں ہو سکتی ہے, لیکن نبی کی دعا میرا اور آپ کا یقین ہے کہ وہ تو قبول ہوگی. تو اٹھ کے تو دیکھو صبح سویرے. ایک جوڑا تھا, ایک میاں بیوی. وہ بیوی جو ہوتا جب شادی کر کے آئی اور دلہے میاں کو دیکھا, نوشے کو دیکھا, اپنے ہسبینڈ کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا, فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور دوسری نمازوں میں بھی ڈنڈی مارتا. تو کہا جی سنو تو. بولے کیا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خوشحال زندگی گزاریں, خوشی کی زندگی گزاریں, ہمارے زندگی میں ٹینشن نہ آوے, رزق میں خوب برکت ہو, تو نمازوں کی پابندی کرو. نماز میں اللہ نے سب کچھ رکھا. اب وہ بولتی تھی لیکن یہ مانتا نہیں. ایک لمبا عرصہ گزر گیا. لانگ ٹائم کے بعد اس نے سوچا یہ بیچاری روزانہ بولتی ہے فجر پڑھو, فجر پڑھو, فجر پڑھو, چلو آج کیا کرتے ہیں, فجر کی نماز پڑھ ہی لیتے ہیں. نیت کر لیا اور صبح سویرے اذان سے پہلے ہی اٹھا. اب دیکھو پہلا دن ہے تو اذان سے پہلے ہی اٹھا, ابھی اذان ہوئی بھی تھی, اور اٹھا, وضو کیا اور مسجد کی طرف چل دیا. اب اس زمانے میں جو تو کہاں لائٹیں تھی, کہاں روشنیاں تھی, کہاں اتنے اچھے راستے تھے. اب مسجد کی طرف چل دیا تو 2-3 اچک کے لٹیرے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. پکڑ کر جو کچھ جیب میں تھا اس کے, جو بھی رقم ہوگی لے لیا اور اس کی پٹائی بھی کی کہ شور مت کر. روپیہ بھی لے لیا, پٹائی بھی کر دی. اب یہ بیچارہ چھوٹا سا منہ لے کر گھر آ گیا. مسجد نہیں گیا, اب گھر آ گیا اور آ کر گھر میں شور کر رہا. تو کہتی تھی فجر کی نماز پڑھ,
بڑی برکت ہے اس میں. تو بولتی تھی کہ فجر کی نماز پڑھ اس میں بڑی برکت ہے. دیکھیے برکت، جو تھا جیب میں وہ بھی چلا گیا اور مار مفت میں ملی. یہ ہے برکت. وہ صبر والی خاتون تھی، سمجھدار تھی. سن لیا اس کو جو کچھ بول رہا تھا، تو پھر کہا اجی میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ جو صبح سویرے اٹھتا ہے اللہ پاک اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں. میں ابھی بھی کہتی ہوں وہ تم سے پہلے اٹھے تھے. ارے وہ اچک کے لوگ تم سے پہلے اٹھے تھے. تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں عبادتوں کا خاص خیال رکھو. اور پھر تیسرے نمبر پر معاملات. ہم مسلمان ہیں، ہر عمل میں ہمیں عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، معلوم کرنا. ہاں، اوروں کی طرح ہم آزاد نہیں ہیں. اسلام کے معنی ہی ہے انقیاد، تابع داری. اسلام کے معنی کیا ہے؟ الانقیاد، تابع داری. کس کی تابع داری؟ شریعت کی. تو کوئی بھی عمل اگر ہم کرتے ہیں تو اس عمل میں ہم آزاد نہیں. ہم کو معلوم کرنا ہے کہ یہ عمل شریعت کی روح سے جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے. یہ معلوم کرنا ہے. آپ کے علاقے کے مفتیوں سے، حضرات علماء کرام سے، جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے. فقہ کا قاعدہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے کوئی عمل، کوئی فعل اس وقت تک کے کرنا جائز نہیں ہے حتی یعلم حکم اللہ فی. جب تک کہ وہ خدائی حکم کو معلوم نہ کرے تب تک کہ وہ عمل نہیں کر سکتے. ہاں، نکاح ہو تو اس کے احکام ہیں، بزنس ہو تو اس کے احکام ہیں، نماز ہے تو اس کے احکام ہیں. ہمیں احکام کے مطابق اعمال انجام دینا ہے. ہم آزاد نہیں ہیں. تو معاملات میں اس کا خیال رکھو. حلال حرام کی تمیز رکھو. ایک لقمہ اگر حرام کا پیٹ میں جاتا ہے 40 دن تک کے اللہ پاک نماز کو قبول نہیں کرتے. اور جو جسم حرام مال سے پلا فالنار اولا بہا، فالنار اولا بہی، اس جسم کے حقدار کون؟ آگ. تو حرام اور حلال کی تمیز ضروری ہے. اور پھر چوتھے نمبر پر میرے بھائیوں معاشرت. آپس میں کیسے رہنا، حالات کیا، حالات کے تقاضے کیا ہیں. میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ مثال دی کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک جسم کی طرح ہے. ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بخار کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی. ہاں، ہم چلتے ہیں، ایک پیر میں اگر کانٹا چبھ جائے تو کیا دوسرا پیر کہتا ہے چلو اس کو چبھا ہے اپنے چلتے رہو؟ نہیں، وہ بھی اسٹاپ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں کیا ہوا، ہاتھ فوراً مدد کے لیے بڑھتے ہیں اس کو نکالنے کے لیے. دماغ رہنمائی کرتا ہے کہ وہ نکل سکتا ہے یا نہیں، یا اس کو رشتہ لگانا ہے. تو غرض یہ کہ ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں. بہت ضروری ہے اتفاق، اتحاد. ایک ہو تو بن سکتے ہیں خورشید بوبی، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بننا. نہیں، بکھرنا نہیں ہے. ہمارے دین کی تعلیم بھی اتحاد ہے لوگوں، اور حالات کا تقاضا بھی اتحاد ہے. انتشار میں کوئی بات نہیں ہو سکتی. روئے زمین پر 57 مسلم ملک ہے. کتنے؟ 57. آپ اخبار پڑھتے ہوں گے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا،
کہاں ہیں؟ دور دور تک کے اتحاد کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس موضوع پر میں بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اتحاد اور اتفاق بہت ضروری ہے۔ ہاں، تو یہ حال ہو چکا ہے گھروں کے اندر، بھائی بھائی کا نہیں ہے، بیٹا باپ کی نہیں مان رہا ہے، بچے بڑے ہو گئے باپ کو کرارے کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہماری تعلیم تو بہت عجیب ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا خدا کی عبادت کے بعد۔ ہاں، رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ رکھنا، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، فیملی لائف نہیں رہی، رشتہ داروں کے ساتھ میل جول نہیں رہا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں حاضر ہونا نہیں رہا، سب نفسا نفسی بس۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں 25-30 سال پہلے میں نے دیکھا تھا، حضرت نے لکھا کہ والد کا انتقال ہوا، والد کا انتقال ہوا، والد نے کچھ بیگھے زمین پیچھے چھوڑی اور 2 ہی بھائی تھے، یعنی بیٹے مرنے والے کے 2 ہی تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مرنے والے کے 2 بیٹے ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ 2 حصے میں تقسیم ہو اور کوئی وارث نہیں۔ اب وہ جو زمین تھی دونوں نے تقسیم کر لی آدھی آدھی۔ وہ جو منڈیر ہوتا ہے دونوں کے درمیان حد فاصل ہوتا ہے، اس کو آپ منڈیری کہتے ہوں گے، باندھ بولتے ہیں ہمارے مہاراشٹر میں، باندھ، منڈیر، باڑ۔ تو وہ باڑ کے اوپر ایک پیڑ تھا، اس پیڑ کے متعلق جھگڑا، وہ کہتا ہے کہ یہ پیڑ میرے حصے میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ پیڑ میرے حصے میں آتا ہے۔ بڑا کہتا ہے میرے حصے میں، چھوٹا کہتا ہے میرے حصے میں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل پیرا ہوتے، کون سی تعلیم؟ من لم یعقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، بھئی بڑوں کی توقیر جو نہ کرے، چھوٹے پر شفقت جو نہ کرے، رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ بڑا رحم کا معاملہ کرتا تب بھی مسئلہ حل تھا، بولو بھائی ٹھیک ہے لے لے، یا چھوٹا اپنے بڑے کی بات مانتا، اس کی توقیر کرتا، بھائی ٹھیک ہے لے لے، نہیں، دونوں بضد، وہ کہتا میرے حصے میں، یہ کہتا میرے حصے میں۔ حضرت نے لکھا کیس ہوا، کیس ہوا، مقدمہ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف داخل کر لیا۔ اور آپ کو معلوم ہے عدالتوں میں جو فیصلے آتے ہیں تو بسا اوقات تو اگر خوش قسمت ہے تو دونوں کی حیاتی میں آتے ہیں، ورنہ مرنے کے بعد فیصلے ہوتے ہیں۔ ہاں، ابھی میں پیچھے جو تو رپورٹ پڑھ رہا تھا، 550 کروڑ، یہ 5.5 کروڑ، 5.5 کروڑ مقدمات ملتوی ہے عدالتوں میں۔ ایک مقدمے کے لیے اگر 2.5 سال بھی اگر لگتے ہیں، 750 سال چاہیے۔ کتنے؟ 750 سال سب مقدمات کے فیصل ہونے کے لیے، وہ بھی کب؟ جبکہ آئندہ کوئی مقدمہ نہ لیا جائے، جو ہے اسی کو اگر حل کرتے ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے یہ ہماری عدالتیں کتنا وقت چاہیے اس کو؟ 750 سال۔ اب بتاؤ کیسے ہو؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مقدمہ ہوا، خیر کیس چلا، اب وہ فیصلہ جج کر رہا ہے، جج یہ ڈیسیژن دے رہا ہے کہ حضرت نے لکھا کہ جب جج نے فیصلہ کیا کہ ایک کام کرے کہ یہ جو باڑ پر درخت ہیں دونوں اس کو کاٹ کر آدھا آدھا لے لو۔ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ مقدمہ لڑنے میں دونوں نے اپنی زمین بیچ دی تھی، اس نے بھی اپنی زمین بیچ دی مقدمہ لڑنے کے لیے، اور اس نے بھی اپنی زمین بیچ دی مقدمہ لڑنے کے لیے۔
اور جب جج کا یہ فیصلہ آتا ہے کہ دونوں آدھا آدھا لے لو، تو اس وقت تم دونوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ اس پیڑ کو کاٹ کر دونوں آدھا آدھا لیتے. یہ حال ہے ہمارا. تو غرض یہ کہ معاشرت ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھو، اس پر عمل کرو. اور اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ مومن کے اخلاق اچھے ہوں گے. ان رجل لا يدرك درجة قائم الليل وصائم النهار بحسن خلقه. انسان روزہ رکھنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں نماز پڑھنے والے کا ثواب پاتا ہے اچھے اخلاق. تو حسن اخلاق، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اچھے انداز پیش آنا. اور یہ تو اصلاحی باتیں تھیں. دوسری بات یہ میرے بھائیوں کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے وابستہ کرو. دینی تعلیم تو ہمارے اوپر فرض ہے ہی. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وہ تو ہے ہی، لیکن عصری تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دینا یہ فرض کفایہ. ہاں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.